ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ عہدے جو ہیں ساری جو جابز ہیں اسامیاں ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہلکے کے لوگ ہی لگیں گے، باہر سے تو کوئی آنے نہیں دیتا، تو وہ اے او بی او سی او ڈی او ہمارے ہی ہلکے کے لوگ وہاں پہ لگیں گے۔ اس میں سب سے بڑا جو ایشو تھا، جو تحصیل بڑھنے کی وجہ بھی بنی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چک سواری جو ہے نا وہ بری طرح اگنور ہوا، یا اگنور کو چھوڑ کے چک سواری کا جو کرونک جسے بیماری کہتے ہیں وہ تھی اسپتال، کہ یہاں پہ عامہ اسپتال وہ بنا لیں کہ جہاں پہ لوگوں کو وہ فیسلٹیز مل سکیں کہ جو ان کی ضرورت ہے۔ تو میں ایز اے خود جو ایز اے سیاسی ورکر میں نے کام کیا، بجٹ میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ بھی میں نے ایشو ریز کیا، تو ایشو یہ آتا تھا کہ آر ایچ سی کو سول اسپتال کیسے بنایا جائے۔ جب پورے آزاد کشمیر میں دیکھا اپ گریڈ ہوتا ہے کہ آر ایچ سی کو کنورٹ انٹو سول اسپتال کرتے ہیں، 4-5 ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ کس پہ کیا جائے۔ میں نے جتنی محنت کی، او پی ڈی بنایا، آبادی بنائی، پوری کوشش کی، مگر ہم اس کو سول اسپتال نہیں بنوا سکیں، اور ہماری میکسیمم مواد جو ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے۔ اب یہی جو تھا اسی پہ ہم نے گزارا کر رہے تھے، یا جو تو ہم نے دیکھا کہ آگے بڑھ کے کہ اسلام گڑھ جو ہے وہ قدرتی طور پہ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر آ جائے گا، جو آگے میں بات بھی کروں گا، تو اس کو اسپتال کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو ہم نے ایک راستہ بنایا ہے کہ یہ جو میرا کاندھی ہے، میرا کاندھی جو کا سڑک آتی ہے، اس کو ڈائریکٹ ہم ہاسپٹل کے ساتھ لنک کر دیں گے، یعنی وہ وہاں سے کھنڈا موڑ اور پھر مچھیاڑی اور پھر اندر اسپتال میں جائیں، وہ علاقہ وہیں سے 3 منٹ میں آ کے ٹی ایچ کیو، یہ جو اسپتال بنے گا تحصیل ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ منسلک ہو جائے۔ اسی طرح اسر کو بھی ہم نے لنکڈ اپ کیا ہے کہ اسر والے لوگ بھی ادھر آ کے تو پھر ہاسپٹل نہ جائیں، بغور والے بھی وہ بھی ڈائریکٹ ادھر ایکسیس۔ وہ ہم نے پہلے 2 چیزیں کلیئر کی ہیں کہ یہ 2 سڑکیں ہمیں ملیں گی تاکہ اسپتال میں ایکسیس پورا حلقہ جڑ جائے اس کے ساتھ۔ چھوٹی سی ایفرٹ تھی، وہ بھی ظفر انور صاحب نے پہلے کروائی ہیں، اور اس کے بعد اس کو کیا ہے۔ اور ٹی ایچ کیو جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے 35,000 اسکوائر فٹ رقبہ ایکوائرڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا وہ اس نے بننا ہوتا ہے، 60-65 کروڑ روپیہ لگتا ہے اس بلڈنگ میں۔ تو ہم نے اس کو دیکھا کہ چک سواری میں ایم ڈی ایچ اے کے لیے وابڈہ بنا کے چھوڑ گئی ہے، 95% اس کا کام مکمل ہے اس بلڈنگ کا، مگر ہے 52,000 اسکوائر فٹ۔ یعنی اگر یہ ہاسپٹل جس طرح ہم نے کر لیا ہے مکمل ہو جاتا ہے، آزاد کشمیر کی تمام 32 تحصیلوں سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا۔ وہاں پہ جو میکسیمم بنا وہ 35,000 اسکوائر فٹ کا بنا ہے، اور یہ 52,000 اسکوائر فٹ کا بنے گا، جس کی اپروول دے دی ہے۔ اور اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کو رینوویٹ کیسے کیا جائے، کنورٹ انٹو ہاسپٹل کیسے کیا جائے۔ بلڈنگ تو وہ ہے کالج کی، ظاہر اس کی تو ترتیب اس طرح، تو اسپتال کی تو ریکوائرمنٹ اور ہیں، تو وہاں پہ ٹیکنیکل جو لوگ تھے اپنے ہیلتھ کے، ان کو وزٹ کروایا کہ کیا ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ چیزیں ہم اسی میں رینوویٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لگایا جی کہ یہ 5 کروڑ روپیہ ہو میکسیمم، لگے گا کم تو ہم اس کو کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ظفر انور صاحب نے پہلے پرائم منسٹر سے اس کی اپروول لی کہ ہم نے اس کو رینوویٹ کروانا ہے، کیا آپ ہمیں 5 کروڑ روپیہ دیں گے؟ تو انہوں نے اس کو اوکے کیا، تو دین ہم نے اس کو بلڈنگ کو جو ہے نا وہ اوکے کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی ایسے انہونی نہ ہوئی تو ہمارا یقین ہے کہ ہم 1 سال کے اندر اندر اس کو فنکشنل کر دیں گے۔ اگر آپ تحصیل بنا دیتے ہیں اور ہم بلڈنگز بنانے کے چکر میں پڑ جائیں تو آپ یقین کریں شاید ہم اگلے 10 سال بھی نہ بنا سکیں، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے ہوتے ہیں اور باقی اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ سو ظفر انور صاحب نے اس کو جو ہاسپٹل کا ایشو ہے اس کو ان بنیادوں پہ سالو کیا جو آپ کو بریفلی بتانا۔ آگے تھا اسکلڈ کالج، کہ بچیوں اور بچوں کو اسکلڈ کیسے کیا جائے۔ مسائل ہیں، میٹرک کے بعد بچیاں اور بچے چھوڑ دیتے ہیں، ایف اے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی جاتے ہیں، تو جب اسکلڈ نہیں ہوں گے آپ کو جاب نہیں ملتی۔ تو ہم نے پھر وہ اسکلڈ کالج لیا ہے، اور وہ بھی چک سواری ہی نیو سٹی میں جو بلڈنگ ہے اس کے اندر وہ بنے گا نہیں، اس کو رینوویٹ کریں گے اور اس کی کلاسز بھی یہیں پہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایشو تھے ڈائکس جو ہے نا، وہ کلاک بھی ڈائک ہے، پورے حلقے کے اندر 5 ڈائک ہیں، کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس کے پہ بھی انہوں نے اپروول لی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا بڑے عرصے سے دیرینہ خواہش تھی کہ ہم چک سواری کے اندر کوئی ایک ایسا پارک بنائیں، کوئی ایسی جگہ مل جائے
جہاں پہ لوگ آسانی کے ساتھ جا سکیں اور ہم حلقے کو اٹھا سکیں کہ وہاں پہ زیادہ سیاحت ہوگی. گھر تو بن گئے ہیں، اب ان کو کس طرح دیے جائیں مالکانہ کو. تو وہ ان سے بات کیجیے کہ آپ کے پاس یہ اڑاک پڑی ہے گورنمنٹ کے پاس، آپ ان کو شفٹ کر دیں، یہ شفٹ کر دیں کس کو، جو لوگ وہاں پہ بسے ہیں. تو الحمدللہ اس کو بھی انہوں نے آنر کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ فرسٹ پرائرٹی پہ آپ کے یہ بھی ایشو سالو ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا ایشو اس وقت چک سواری میں بہت بڑا ہے کہ امید آباد سے لے کر چک سواری تک جو سڑک ہے، اس سڑک کا ایشو نہیں، ہم آتے جاتے ہیں. میری ذاتی جو بڑے عرصے سے اس پہ میں بولتا بھی رہا ہوں، دوستوں سے الجھتا بھی ہوں کہ یہ ہمارے بزنس کو تباہ کر گئی ہے. چک سواری آج سے 5-6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے ہب تھا. ڈڈیال لوگ نہیں جاتے تھے، یہاں پہ آتے تھے. اسلام گڑھ کے لوگ شاپنگ کرنے یہاں پہ آتے تھے. جہاں پہ بحثیت لیڈر ہماری کمزوری ہے، وہاں کمیونٹی کی یعنی خصوصاً انجمن تاجرہ کی بھی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا ڈیمانسٹریشن نہیں کیا کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، ہماری سڑک کو مکمل کروایا جائے. میں پھر تنقید نہیں کرتا کیونکہ میں آج اس زمرے میں نہیں جانا چاہتا، مگر ذمہ دار تو کوئی ہے. کیوں نہیں بنی؟ کیوں منتخب کرتے ہیں آپ ہمیں کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ ہماری ذمہ اگر مجھ میں سخت نہیں ہے اپنا ٹائم دینے کی تو مجھے بزنس کرنا چاہیے نا. میں لوگوں کو ووٹیں نہیں مانگنی چاہیے. اگر میں ووٹیں مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے لوگوں کے کام کرنے چاہیے نا. اس سڑک نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. اب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ حمید آباد سے نچلے کنویں تک یہ سڑک بنے گی کہ کیٹ آئز کیسے لگتی ہیں، اس کی ہم پلاننگ کیسے کریں گے، پودے کیسے لگیں گے، 4 رویا کہاں سے بنتی ہے، وہ ساری چیزیں تاکہ اس بزنس کو دوبارہ ہم اوپر چک سواری کو لے کے آ سکیں جو اس کا بزنس تباہ ہو گیا ہے. یہاں پہ کتنی جابز ملی ہیں لوگوں کو دکانیں بنا کے، پر بزنس میں دیکھیں تو ہم نیچے گئے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی نہیں ہے روڈ تو لوگ کہتے ہیں آسانی جدھر ہے ادھر چلے جاتے ہیں. پارکنگ ایشو ہے، اس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنے کو قبل از وقت ہی ہم نے لائٹس وغیرہ کا وہ کروا دیا. 25 لگیں گی، ٹوٹل 50 کے 50 ہی انسٹال ہو جائیں گے. پنیام گلی بالکل تباہ و برباد ہے، اس کا بھی ایشو جو ہے نا وہ سالو کر لیا اوپر سے ادھر کرنے کے بجائے. جو ایشو سب سے بڑا چک سواری کا ظفر صاحب نے جو خوبصورت کی ہے وہ دونوں بائی پاس ہیں کہ آپ کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تکلیف الگ ہے، الجھن الگ ہے. تو اس میں ٹیکنیکلی انہوں نے پہلے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پلیاں وہ کروائی ہیں کہ تاکہ اس پیسے سے نکل جائے. تو وہ کروا کے تو دونوں بائی پاسز جو ہیں ان کی بھی اپروول لی ہے کہ وہ بھی ایز سون ایز پاسبل شروع کر کے دونوں بائی پاس بن کے آپ کی ابھی جو ٹریفک ہے وہ دونوں ان پہ چلی جائے اور تاکہ اس کو اوپر لے کر ہم آ سکیں. یہ واٹر سپلائی جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے. آپ اندازہ کر لیں 38 کروڑ روپیہ ہم لگا چکے ہیں. یار ہم 38 کروڑ لگا کے رات کو سو کیسے جاتے ہیں کہ لگوایا اور لوگوں کو پانی نہیں ملا. جس گھر میں پانی نہیں، میں نے کچھ عرصہ ڈلوایا ہے، خدائی قسم سب سے بڑی میری 24 گھنٹے میں جو الجھن تھی، ہر وقت تکلیف رہتی ہے. اور صبح پھر اس کو ٹینکی والے کو کہیں گے آ کے پانی ڈالو. اور اس زمانے میں 38 کروڑ لگ چکا ہے، پھر بنے مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے نا یار. اس پہ بھی تو لکھنا چاہیے نا، بولنا چاہیے آپ کو کہ یار ذمہ دار کون ہے. ذمہ داری وہی ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے اور جو ووٹ لیتا ہے. اور اس کو بھی ہم نے ٹیکنیکلی طریقے سے کیا کہ اس کو ہم اگلے 2-4-6 مہینوں میں کیسے رن کر دیں. اس میں ایک آپ کو بات بتا دوں، اس میں ہمیں 1 سال یعنی یہ 14 ماہ ضائع ہوئے کہ یہ تمام جو 4 واٹر سپلائیز تھی ان کا ایشو یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ یہ لوگ چلائیں گے. یعنی چک سواری پوری کی پوری ہے نا، آگے ہمارا تجربہ کیا رہا ہے تو ہمیں ری نوٹیفیکیشن کرانا ہے کہ لوگ نہیں چلا سکتے یار. یہ گورنمنٹ چلاتی ہے، گورنمنٹ اپنے پی ایم یو کے لوگوں کو رکھتی ہے، وہ بل لیتی ہے. ہم روزانہ کس کے پیچھے پڑے، یہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، بل نہیں پورا ہوا، بجلی کا کاٹ گیا یہ وہ. تو اس کو ری نوٹیفیکیشن کرانے میں ہمیں 14 ماہ لگے ہیں. حالانکہ ہم اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھے اور اسمبلی میں ہمیں ہرڈل تو ہوتا ہے جی یہ ہمارا ایشو ہے، دوسرے کا کیوں حل کروا رہے ہیں، ہمارے خلاف بات اٹھتی ہے. اور اسی طرح باقی اسکول جو ہے نا وہ اپ گریڈ کروائے ہیں، وہ آپ نے لکھے بھی ہیں. اور گرل ہائی اسکول سہار کو بھی ہائر سیکنڈری کیا ہے. ریسکیو 1122 یہ جو ایشو ہے میر پور میں فیسلٹیز ہیں. جیسے کل دیکھا ہے آپ نے فائر بریگیڈ انہوں نے دے دی ہے ڈڈیال کو. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم چک سواری اسلام گڑھ میں آپ کو یعنی ڈڈیال ہو جائے گا. ہم نے وہ رکھا ہوا ہے. تو آگے جیسے بسز نہیں ملی تھی
نون لیگ کے زمانے میں 8 ڈگری کالج کو. تو اسی طرح وہ فائر بریگیڈ بھی ہم نے ان کو کہا جی کہ ہمیں دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی نہیں. اس کے علاوہ آپ کے 2 ایشو تھے، یعنی اسلام گڑھ پریس کلب اور چکسواری پریس کلب، کہ بلڈنگ بنانی ہے. تو ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 30 لاکھ روپے آپ کا. اب ہم وہ دن رات ایک کریں گے کہ وہ اناؤنس اس نے کیا ہے، تو وہ جو سچی بات بتائیں، غلط بیانی نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا کہ پہلے اپروول لے لیں کہ یہ 30 لاکھ روپیہ آپ نے فلاں سے دینا ہے، اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگ جائے گا، بہت زیادہ نہیں. تو 12 وہ چونکہ پرائم منسٹر کر گیا، وہ کمٹمنٹ کا پتہ ہے، وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسبل وہ 60 لاکھ روپے ان سے نکلوا لیں گے، دونوں آپ کی بلڈنگز کا. باقی مل کے کچھ نہ کچھ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. اور اسی طرح ہمارا سب سے بڑا ایشو جو آخری بات بھی ہے، وہ رٹھوا چکریام برج ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنی بحثیت جو میں نے ذمہ داری لی تھی، سو کال خود ذمہ داری لی تھی کہ لوگوں کے آواز بلند کروں گا ڈیم پہ، تو اس پہ میں نے کتنی محنت کی اور کیا ہوا. مگر ظفر صاحب کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہم پھنس گئے تھے، ہم نے ایک ایک چیز دیکھ کے دیکھا کہ پھنس کس جگہ پہ گئے. وہ ایشو صرف یہ تھا کہ جو کرپشن، میرا پہلا پوائنٹ بہت عرصے سے ہے، جو کرپشن کرنے والے مافیا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیل برج ہی بنانا ہے. اچھا جی سٹیل برج بنانا ہے یار، بٹھایا کتنے کا بنے گا؟ 4.5 ارب کا. ہم نے کہا یہ تو 1 ارب 10 کروڑ کا ہے. مگر وہ چونکہ پاور ان کے پاس ہے، جو کنٹریکٹر ہے اس پل کا جس نے بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں کورٹ میں لے گیا. اب لے گیا ہمیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے بنایا تو میں وہی بناؤں گا. اب وہ 4.5 ارب لائیں کہاں سے؟ ایکنک میں وہ تو دیں گے نہیں. ہم نے ان سے مانگا 1 ارب 65 کروڑ، انہوں نے ہمیں دے دیا. پاکستان وفاق نے، یعنی میں الزام کسی جگہ پہ تو یہ لگانے کے لیے تیار نہیں. وفاق نے جو وہ تو راجہ فاروق حیدر کے زمانے میں دے دیے تھے اور میں نے بریک کیا تھا. پیسے تو راجہ صاحب پڑے ہیں، آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ یہ بیوروکریٹ ہے. انہوں نے کہا جی مجھے 55 کروڑ آفر ہوئی. اس کا مقصد ہے ساری چیزیں کلیئر ہوتی گئی جو میں کہتا گیا کرپشن ہے. ظفر صاحب نے کمال یہ کیا کہ بٹھایا ان کو بھی، اور ادھر بٹھایا RCC پل کو جو نولچی مظفر آباد میں آپ نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے. تو دونوں کو بٹھا کے ایک ادھر جنرل کو بٹھایا جو اس کور کا ہے، انجینئرنگ کا ریٹائرڈ اور کام کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو بٹھایا جی کہ اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تو ہم پہلے مرحلے پہ نکل گئے. اس نے فیصلہ دیا جی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 1 ارب 40-45 کروڑ میں یہ بن جائے گا اور 10 مہینے میں بن جائے گا. یہ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بات درست ہے. اس کو آپ کو آنر کرنا چاہیے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ تیسری پارٹی نے. نہ پرائم منسٹر نے کیا، نہ وہ کرپٹ لوگوں نے کیا، اور نہ جو ہم کہہ رہے تھے انہوں نے کیا. تو اس کو ہم نے اس کیس کو آپ کو انٹرپریٹ کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے، اس کو ہم نے بھیج دیا واپس پاکستان میں. ظاہر ہے وہاں پہ برج کاؤنسل ہے، نیشنل برج کاؤنسل کہتے ہیں. NBC جب تک اپروول نہ دے آپ اس کو نہیں کر سکتے. پلس ان کی جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے وہ اپروول دے، ایسا اقبال اس کے. تو وہ کوشش ہم کریں گے کہ یہ الیکشن کی وجہ سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہ انہی ہفتوں میں ہم وہاں سے وہ صرف اپروول اس نے لکھنا ہے اپرووڈ. کیونکہ نہ تو ہم پیسے مانگ رہے ہیں پاکستان سے، نہ ہم ڈیزائن اور کوئی کر رہے ہیں، کچھ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیزائن کی پلان جو کیا ہے اس پاس ہمارے پیسے موجود ہیں، آپ اپروو کر دیں تاکہ ہم کام شروع کروائیں. جو وہ پلاننگ ہے وہ یہ 2 مہینے میں یہ کچھ کر لیں. جنوری فروری میں پانی ہم جو کیلکولیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں ٹیکنیکلی وہ گیا، وہ بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ TH کو کیوں بنانا تھا ہم نے، تو اس کے لیے کیا کریں. ہم نے وہ تمام ٹیکنیکل چیزیں تمام جو چاہیے تھی وہ مکمل کر کے پرائم منسٹر کو دی اور انہوں نے اپرووڈ کر دیا. لفظ آپ نے خود جلسے میں بھی سنا. اب اس کا نوٹیفکیشن جو ہونا ہے ڈیفینیٹلی آپ کی جتنی عمر ہوئی ہے، مجھے 37 سال ایز اے سیاسی ورکر ہو گئے. آزاد کشمیر میں پہلا پروجیکٹ ہے کہ پہلے پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اور اناؤنسمنٹ اس کی بعد ہوئی ہے. یعنی پہلے نوٹیفکیشن ہوا ہے تحصیل کا، 11 اسامیاں کریٹ ہوئی ہیں. نہیں تو آج یہی کوشچن ہوتا ہے کہ اعلان تو ہوتے رہتے ہیں، پھر آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ نوٹیفکیشن کی شکل میں آئے گی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور یہ کام شروع ہو گیا ہے. اس میں ٹیکنیکلی ہمیں 10-15 دن یا مہینہ چاہیے. اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو ہم نے اسی مہینے کروا دینا تھا. اس پہ کام شروع، یہ 5 کروڑ ریلیز ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کام TH کا یہ ہو گیا ہے.
اور ساتھ ہی وہ شروع ہو جائے. ظاہر ہم نے 2-3 بلڈنگز وہاں پہ بھی بنانی ہے جہاں پہ اے سی بیٹھیں گے, جہاں پہ ڈی ایس پی بیٹھیں گے, جج بیٹھیں گے. وقتی طور پہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جسے کہتے ہیں ایز سون ایز پاسبل جتنے اعلانات ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ اسی طرح ترتیب سے دیکھتے جائیں. ظفر صاحب نے مجھے بھی بتایا تھا کہ ہاسپیٹل اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جو دونوں فائلیں یہ ابھی سیکٹری مالیات کے پاس پڑی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے دونوں کو اپروو کر دیا, اپروڈ ہو گیا اور اپروو کر کے سیکٹری مالیات کے پاس بھیج دیا ہے. سیکٹری مالیات کیونکہ اس کی اسامیاں کریٹ ہوں گی, وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک 70 اسامیاں ٹی ایچ کے ہاسپیٹل کی بھی اسامیاں کریٹ ہوں گی اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بھی اسامیاں کریٹ ہوں گی. جس طرح سب ڈویژن کی اسامیاں کریٹ ہوئی ہیں 11 اے سی صاحب کی ہے, تحصیلدار صاحب کی ہے, باقی اسامیاں کریٹ ہوئی ہیں. تو اس عملی طور پر اس گورنمنٹ کے جو ہے نا نظام میں تو سیکٹری مالیات کے پاس جو ہی وہ اپروو ہو کے واپس آ جائے گی انشاءاللہ اس کا فوری کام شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے جو ہے وہ گریٹر واٹر سپلائی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس کا ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب بھی کافی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس گریٹر واٹر سپلائی کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ لوکل کمیونٹی چلائے گی. حالانکہ لوکل کمیونٹی اتنے بڑے پروجیکٹ کو نہیں چلا سکتی. آپ کے سامنے یہاں پہ مثال چکسواری بازار کی بھی موجود ہے کہ لوکل کمیونٹی ایک واٹر پروجیکٹ کو چلا رہی ہے, لیکن اس کا ایشو کیا آتے کہ بار بار کبھی بجلی کے بل کا ایشو آ جاتا ہے, کبھی کسی نے بل نہیں ادا کیا. ابھی ظفر صاحب نے جو کیا وہ یہی کیا ہے کہ چکسواری کی فیز 2 میں, محمد آباد بھی چکسواری کی فیز 2 میں آتا ہے. اس فیز 2 میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو کمیونٹی کے سے نکال کے پی ایم یو کے حوالے کرنے کے لیے تحریک کی ہے, جس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا. 45 اسامیاں ہیں اس میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اصل میں یہ ایشو جو آ گیا ہے کہ جو کوسچن آپ کے ریز ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے کہ کام نہیں شروع ہوا. یہ بلدیاتی الیکشن کا جو شیڈول کا بیچ میں اناؤنسمنٹ ہوگی ہے, اس کی وجہ سے چھوٹے موٹے مسائل آ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یہ بلدیاتی الیکشن ختم ہوتا ہے, محمود آباد سمیت چکسواری میونسپل کمیٹی, اس کے علاوہ بہور اور پنفورڈ میں بھی آپ کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ پی ایم یو کے حوالے کر کے باقاعدہ سے اسکیم جاری ہو جائے گی. حالیہ ان کا کردار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل ستائش ہے, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے چکسواری کے لیے ایک بڑا پیکیج لیا ہے. اور پھر چکسواری اسلام گڑھ میں وزیر اعظم کو لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور جن حالات میں وہ آئے وہ الگ ایک تاریخ ہے. تو میں سب سے پہلے چکسواری پریس کلب جانب سے میرے پریس کلب کے جو عہدیداران دوست یہاں موجود اور جو یہاں نہیں, سب کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر, تحریک انصاف آزاد کشمیر سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور صاحب, آپ سب کا جو یہاں قیادت ہے تحریک انصاف پاکستان آزاد کشمیر کی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحافیوں کے بارے میں جو وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. جو انہوں نے پریس کلب چکسواری کے لیے اسلام کا 30 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا, میں اس پہ عوام کی طرف سے اپنی طرف سے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا آغاز کیا ہے, اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ظفر انور صاحب چکسواری کے سپوت ہونے کی حیثیت سے اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اس میں مخلص ہے اور انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہم ان کے ساتھ ہیں, جو بھی چکسواری کی بھلائی کے لیے, چکسواری کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے گا, ہم اس سے انشاءاللہ مثبت انداز میں لیں گے. اور ماشاءاللہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ نے اپنی جماعت کی زبردست نمائندگی کی ہے, اور آپ نے چکسواری کے لیے تاریخی کردار ادا کیا ویسی سیاستدان اور ایک سابق بیکار کی حیثیت سے. آپ کی بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑی برابر ثابت ہو رہی ہے. ہمیں خوشی ہے اس بات پہ کہ چکسواری کی قیادت جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور آپ نے آج کی پریس کانفرنس میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنی جماعت کا موقف بیان کیا, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو چکسواری کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا اور تحصیل کا درجہ دیا, ہم اسے پازیٹیو لیں گے. اور ہمیں چکسواری اسلام گڑھ سے ہمدردی ہے, ہمارا ہی یہ علاقہ ہے, ہمارا ہی حلقہ انتخاب ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملے گا دینے والوں کی شکریہ ادا کریں گے, اور توقع رکھیں گے کہ آپ لوگ ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے آپ اپنا بھرپور ادا کریں گے, اور ایک مضبوط اور جاندار کردار ادا کریں گے. پھر وہاں کہیں بھی آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. جب چکسواری کی بات آئے گی تو نا صافی کمپرومائز کریں گے,
और ना ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं आपको खराज तहसील पेश करूँगा। थैंक यू। جزاک اللہ خیر.